اہل بگڑا دین برحق کے عالم بردار ہیں، اپنے سینوں میں یہ سب رکھتے دل بیدار ہیں، اپنے سینوں میں یہ سب رکھتے دل بیدار ہیں۔ روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ میں حقیقی باتوں سے آپ حضرات کو روشناس کرانے کے لیے مدرسہ عربیہ سراج العلوم بھیونڈی سے ہمارے مہمان معظم اور بہت ہی عمدہ صلاحیتوں کے مالک حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ حفیظ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو منور فرمائیں۔ بھائی مائک صحیح کر دو۔ ایک اعلان ہے، 6 مئی کو بروز سنیچر کرما ڈومن میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک جلسہ ہونا طے پایا ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات۔ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وقال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز معزز اکابر علماء کرام، سامنے تشریف فرما بزرگوں اور دوستوں، اور یہ آواز گاؤں کے ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، گھروں کے اندر موجود خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں،
آپ حضرات عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بہت ہی دل جمعی سکون انہماک کے ساتھ پروگرام سماعت کر رہے ہیں. آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام، نظمیں، تلاوت قرآن کریم، ان سب کے علاوہ ایک بہت ہی مبسوط، مفصل اور بابصیرت چشم کشا بیان حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا آ چکا ہے. جو باتیں حضرت والا نے ارشاد فرمائی ہیں، اگر ان کو پلو میں باندھ لیا جائے اور نواجذ سے پکڑ کر کے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کو بافیض اور بابرکت بنانے کے لیے یہ بیان کافی ہوگا. حضرت نے بھی بتایا تھا کہ آج ہم سب کے درمیان جو عظیم المرتبت شخصیت تشریف فرما ہے، وہ اگرچہ آپ کے گاؤں کی شخصیت ہے، لیکن آج ملک کے طول و عرض میں میرے دوستو حضرت والا کا بصیرت افروز خطاب سننے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، سماعتیں انتظار کرتی ہیں. وہ جب بات کرنے پر آتے ہیں تو ایک ایک بات کو اس طرح سے مدلل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ میرے دوستو ماضی کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. آج ہم سب کے بیچ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو اپنی ذات میں علم و ادب کا ایک خزانہ ہے، زہد و تقوی کا پیکر ہیں، سیاسی اور سماجی معاملات کے اوپر ان کی ایک گہری نظر ہے. یوں ہی نہیں انہیں آج ملک کے اندر مفکر قوم و ملت کے لقب سے نوازا گیا ہے. انہیں ترجمان جمعیت علماء کہا جاتا ہے. وہ جس موضوع کے اوپر بھی خطاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو میرے دوستو کتنا ہی خشک سے خشک موضوع کیوں نہ ہو، اس کے اندر رسیلا پن پیدا کرنے کا ہنر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والا کو بہت وافر مقدار میں عطا کیا ہے. وہ پورے سماج کو صحیح رخ دینے کے لیے میرے دوستو اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے خطاب کے ذریعے ایک امتیازی شان رکھتے ہیں. ہمیں تو اس شخصیت کو سننا ہے. حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اصرار کیا اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری ٹکٹ بن گئی اور ہم بھی آج 4 بجے کسی طرح سے اپنے گھر پہنچے. ہم نے اپنے رفقائے کار کو حضرت مولانا عبد الواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مولانا عبد الغفار صاحب مظاہری، حافظ عبد الرشید صاحب استاد محترم اور مولانا وسیع احمد صاحب قاسمی کو اپنے ساتھ لیا اور ابھی عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر وارد ہوئے. مجھ سے ابھی پوچھا جانے لگا کہ آپ کس عنوان پر بات کریں گے.
میں نے کہا بھائی بات تو ہم سننے کے لیے آئے ہیں، کچھ منتشر باتیں جو اس وقت ذہن میں آ جائیں گی انشاءاللہ اسے کہہ دیا جائے گا تبرک کے طور پر. اور یہاں جب آئے ہیں یہاں کے لوگوں نے محبتوں کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اپنی شفقتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا. میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کے ارد گرد اپنی بات کو رکھ کر کے انشاءاللہ بات کو مکمل کر لوں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو عنوان آج کے اس عظیم الشان اور بابرکت اجلاس عام کا دیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ. معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو سماج اور سوسائٹی کو کہتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تبتل، تنہائی اور اکیلے پن کی زندگی گزارنے سے الجھن محسوس کرتا ہے. اسے ایک دم انسانی سماج سے کہہ دو کہ الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارے، اس کے بس کا سودا نہیں ہے. انسان ہمیشہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، 10 20 50 لوگوں کے اندر زندگی گزارنے کا عادی ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کسی نہ کسی سے ہمارے سامنے ایسی واقع ہوتی نظر آئے گی جو ہمارے ذہن کے اندر تکدر کا باعث بنے گی، جسے دیکھ کر کے ہمیں الجھن محسوس ہوگی، ہمیں غصہ آئے گا. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پڑھیے. آپ کی پاکیزہ سیرت اور سنت کو اٹھا کر کے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے اور سماج کے اندر کس طرح سے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے میرے دوستو نامناسب اور ناگوار خاطر باتوں کو انگیز کرنے کا ہنر ہمیں عطا کیا ہے. اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا اور پھر بعد میں دیکھا کہ وہ تو کھیل کود کے اندر مست اور مگن ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوپر غضبناکی کا اظہار کرنے کے بجائے صرف ان کے فرض منصبی کو یاد دلانے کے اوپر اکتفا کیا کہ آپ کو ہم نے اس کام کے لیے بھیجا تھا. آپ بجائے کام کرنے کے یہاں الجھ کر کے آپ نے کسی قسم کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غضبناکی کا، کسی قسم کے غصے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نہیں فرمایا. آپ مسکرا کر کے نامناسب باتوں کو جھیلتے تھے اور آپ نے اپنے اس طرز عمل کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیں ہمیشہ غضبناکی کا، غصے کا، ڈانٹ اور ڈپٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے.
آج ہمارے بچوں کے اندر ہمارے خلاف میرے دوستو جو جواب دینے کی جرأت اور جسارت پیدا ہو رہی ہے، اور ہمارے درمیان میں جو شفقت کا، جو محبت کا اظہار ہونا چاہیے تھا، میرے دوستو ہم نے وہ ساری باتیں بھلا دیں۔ ہمارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ ہر بڑے کو اپنے دل کے اندر اپنے ماتحتوں کے تعلق سے، چاہے وہ اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے پوتے، اپنی پوتیاں، اپنے نواسے، اپنی نواسیاں ہوں، یا ہماری ماتحتی میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ شفقت کا، پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ وہ بچے، وہ ماتحت جو ہمارے درمیان میں ہمارے ساتھ شب و روز کرتے ہیں، ہم انہیں کسی کام کے لیے کہتے ہیں، وہ حکم کی تعمیل میں سبقت کرتے ہوئے، دوڑ بھاگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں پہلے مزاج نبوت کو سمجھنا ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس قدر شفقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس سے آر اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جب تک ہم اسے دو چار گالی نہ دے دیں، جب تک ہم اسے مار پیٹ نہ دیں، جب تک ہم اس پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کر دیں، تب تک تو ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک بار، دو بار، تین بار وہ برداشت کرے گا اور اس کے بعد آپ کو منہ توڑ جواب دینا شروع کر دے گا۔ آج گاؤں گاؤں کی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ ہر بڑے کو یہ شکایت ہے کہ چھوٹے ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہماری نصیحتوں کے اوپر کان دھرتے نہیں ہیں۔ ارے آپ نے خیر خواہانہ انداز کب اپنایا ہے؟ ہمیشہ تو اپنے تمسخر کا اور مذاق کا انہیں نشانہ بنا کر کے ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو لوگ اپنے چھوٹوں کے اوپر، ہمارے چھوٹوں کے اوپر حضور نے اپنی طرف نسبت کر کے میرے دوستو چھوٹوں کو بہت بڑا درجہ دے دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑوں کے ساتھ عظمت کا معاملہ کریں گے، توقیر اور عزت کا معاملہ کریں گے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ عزت اور توقیر کا معاملہ نہیں کرتے، فلیس منا۔ دونوں طبقوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو اپنے دامن میں جگہ دینے سے خارج کر دیا ہے۔ ہر بڑا اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کا معاملہ کرے، آئے دامن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جگہ پالے گا۔ اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کے ساتھ عزت، عظمت اور توقیر کا معاملہ کرتا ہے، وہ آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں اسے بھی جگہ مل جائے گی۔ لیکن اگر بڑا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹا بڑوں کی عظمت اور توقیر نہیں کرتا، ان کی عزت، ان کے احترام کو اپنا فرض نہیں سمجھتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ دونوں طبقے ہماری رحمت کے امیدوار نہ بنے، ہم میں سے نہیں ہے۔ آج مسلم معاشرے میں یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ پہلے کوئی گاؤں کا ایک بڑا آدمی بھی باہر نکلتا تھا تو اگر چھوٹے
کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہوتے تھے، تاش کے پتے کھیلتے تھے، ریڈیو پر گانے سنتے تھے، یا کم عمری میں سگریٹ بیڑی پیتے تھے، بجھا کر کے پھینک دیتے تھے، گانے کو بند کر دیتے تھے، اپنی بدی اور برائی سے کم از کم اس وقت رک جایا کرتے تھے جب کوئی بڑا سامنے سے آ رہا ہوتا تھا، اور وہ ایک بڑا بھی اگر کسی بھی بچے کو اس کی غلطی کے اوپر تنبیہن اس کی گوشمالی کر دیتا تھا، اسے ایک چانٹا رسید کر دیتا تھا، گاؤں کے اندر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی شکایت لے کر کے اس کے پاس جایا جائے۔ لیکن آج میرے دوستو مسلم معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بیگانہ ہو کر کے، غیر حساس بن کر کے زندگی گزارنے کا عادی بن چکا ہے۔ جب غفلت کے ان دبیز پردوں کے اندر ہماری زندگیاں جائیں گی، ہمارے نونہالوں کا، ہمارے جگر گوشوں کا، ہماری بچیوں کا، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا میرے دوستو، ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام اہل بگرا نے کیا ہے کہ معاشرتی اصلاح کے لیے علماء کرام کی کچھ باتیں سننے سنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم باتوں کو سنیں اور سن کر کے عمل کی نیت لے کر کے جائیں۔ غفلت کی زندگی میرے محترم بزرگوں اور دوستو اگر ہم نے گزارنی شروع کر دی اور اسی طرح سے مجرمانہ خاموشی اگر ہم نے برتنے کے عادی بن گئے، کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر؟ ہماری بچیوں میں بے حجابی، بے پردگی، عریانیت، فحاشی، ہمارے نوجوانوں کے اندر بے راہ روی، منشیات کی عادت، شراب نوشی، لہو و لعب کے اندر مسلسل ابتلا، اگر یہ ساری باتیں عام ہوتی رہی اور ہم اپنے کانوں میں تیل ڈال کر کے مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سماج جل کر کے خاکستر ہو جائے گا اور ایک ایک خوبی، ایک ایک اچھائی نکلتی جائے گی اور اس کی جگہ پر ایک ایک برائی ہمارے معاشرے کے اندر گھر کرتی جائے گی، اور پھر اس وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستو سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز کارآمد نہیں ہو سکے گی۔ ابھی وقت ہے، ابھی اس بے راہ روی کو روکا جا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے نوجوانوں میں میرے دوستو تھوڑی سی بھی اگر بات کی جاتی ہے تو ان کے اندر ایک نئی امنگ دین کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اپنی شریعت کے تعلق سے یقیناً ہم جاگتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ ایک امنگ ہے بچوں کے اندر، ایک ترنگ ہے بچوں کے اندر۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے دین سے مکتب ہو یا دعوت اور تبلیغ کا نظام ہو یا مدارس اسلامیہ ہو یا علماء کی ہم نشینی ہو، ان راستوں کے ساتھ ہمارے سماج کو جوڑ کر کے رکھا تھا۔ لیکن آج کچھ باطل طاقتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے ہی بیچ سے کچھ لوگوں کو اٹھاتی ہیں اور انہیں ملت اسلامیہ کے اس عظیم الشان طبقے کے خلاف بھڑکاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس طبقے نے ہر زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری پامردی کے ساتھ سر سے کفن باندھ کر کے میرے دوستو عام کرنے کا کام کیا ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ روئے زمین کے اوپر انبیاء کرام کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج تو عرضہ سرائی کرنے والے لوگ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہوئے یہ کہہ کر کے نظر آتے ہیں ہم رجال ونحن رجال. وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی تو انسان ہیں. ارے وہ انسان تھے لیکن وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے. آپ کی نظر عنایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی، یہ سوغات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام کے علاوہ کسے میسر ہو سکتی ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ولی بھی صحابہ کرام کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حضور پاک علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی نہیں ارشاد فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے، ان کے اوپر انگشت نمائی کرنے سے، ان کے دامن کو داغدار کرنے سے بچو، ڈرو اللہ سے. یہ بہت بڑی جرأت ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ دین محمدی کے اوپر داغ لگانے کے مترادف ہے. کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استاذانہ حیثیت کو مجروح کرنے کے برابر ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے فمن احبہم فبحبی احبہم. جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو کوئی اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ ان کے جسم سے مشک کی اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، یا انہوں نے ایسا لباس فاخرہ زیب تن کر رکھا ہے، ایسا اپنے آپ کو سجا دھجا لیا ہے جو پوری دنیا کے انسانوں میں ممتاز نظر آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. فمن احبہم فبحبی احبہم. جو ان سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت اس کے دل کے اندر بھری پڑی ہے، اس لیے میرے شاگردوں سے صحابہ کرام سے اس کے دل کے اندر محبت کا دریا جوش مار رہا ہے. وہ ان کی شان میں ہمیشہ ترانے پڑھتا ہے، نغمے گاتا ہے، ان کی منقبتوں کے اشعار پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے شاگرد ہیں، وہ میری درسگاہ سے فیض یافتہ ہیں. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور جو صحابہ سے بغض و عناد رکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر میرے تعلق سے بغض ہے، عناد ہے. میرے دین کے تعلق سے اس کے دل میں شکوک اور شبہات ہیں، دغدغے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے. در پردہ اس کا ہدف میں بنایا جا رہا ہوں، میرا دین بنایا جا رہا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے لوگوں کی ہم نشینی سے بچو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف نعوذ باللہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کا بہت اونچا درجہ ہے. کوئی ولی بھی ان کے بعد کا میرے دوستو، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، ان کا برابری نہیں، ان کی برابری نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اس امت کے جو علماء ہیں، یہ جو صلحاء ہیں، یہ جو اکابر ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس زمانے کے علماء، ارے میں کہتا ہوں اگر میرا بیٹا لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، اندھا ہے، اللہ کرے کسی کا بیٹا ایسا نہ ہو جس کے بیٹے کو بھی یہ تکلیفیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کو دور فرمائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری جائیداد کا وارث
میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کو بنا دوں گا، اس لیے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، اپنے جسم اور جثے کے اعتبار سے نہایت ہی پرکشش اور جاذب نظر ایک شخصیت رکھنے والے ہیں، علم و فضل کے پہاڑ ہیں، جمعیت علماء کے ترجمان ہیں، علماء کی شان ہے۔ کیا میں اپنی جائیداد کا وارث بنا دوں گا ان کو؟ نہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لنگڑا سہی، لولا سہی، اندھا سہی، گنجا سہی، جس حیثیت میں بھی ہے تو وہ میرا بیٹا، اس لیے میری پوری جائیداد کا وارث میری اولاد ہوگی، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہوں گی، چاہے وہ کالے ہوں چاہے گورے ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو علم نبوت اور علم رسالت کی وراثت جس طبقے کو عطا کی ہے، وہی طبقہ ہر زمانے کے اندر امت مسلمہ اور ملت بیضا کے درمیان امامت کی حیثیت اور مقتدا ہونے کی حیثیت نبھاتا رہے گا۔ یقیناً ہم میں بگاڑ آیا، ہم میں کمزوری پیدا ہو گئی، ہم علم و عمل سے کمزور یقیناً ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی میں میرے دوستو پوری طاقت اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی معاشرتی کام اگر کرنا ہے، منہاج نبوت کرنا ہے، سنت اور سیرت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اگر یہ کارنامہ انجام دینا ہے تو آج بھی رہبری کرتے ہوئے، امامت اور پیشوائی کرتے ہوئے یہ علماء نظر آئیں گے، تب اصلاح ممکن ہے، ورنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں پر نعرے بازی کرنے سے، ان کے پیچھے میرے دوستوں اپنی بیماری کا مداوع تلاش کرنے سے ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حضور نے اس طبقے کے بارے میں فرمایا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، یہ انبیاء کرام جاہ و منصب، طاقت و قوت، حکومت و بادشاہت، دراہم دنانیر، زر اور جائیداد کی وراثت چھوڑ کر کے اور ان کو عطا کر کے نہیں جاتے ہیں۔ وہ کیا دے کر کے وراثت میں ان علماء کو گئے ہوئے ہیں؟ میرے دوستو یہ علماء انہی مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر بزرگان دین کی خدمت میں جا کر کے دعوت اور تبلیغ کے نظام سے وابستہ ہو کر کے اسی وراثت کے ایک ایک دانے کو چننے کے لیے اپنے شب و روز کو کھپاتے ہیں، مہینوں نہیں سالوں تک چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں ایک حبہ اس وراثت کا نصیب ہوتا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس طبقے کے سامنے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تمام طبقات بونے اور ہیچ نظر آتے ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کرام نے دراہم اور دنانیر کا وارث نہیں بناتے۔ وَإِنَّمَا هُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، انبیاء کرام نے ان علماء کو، ان بوریا نشینوں کو، میرے دوستو معمولی سی تنخواہوں پر گزارا کرنے والوں کو علم نبوت، علم دین، علم شریعت کا، مذہب اسلام کی نمائندگی کا وارث بنایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان علماء کرام کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو اتنا اونچا بلند مقام عطا کر کے ان کی ذمہ داریوں کو بہت بلند کر دیا ہے، ان کا ہدف اور ان کا نشانہ بھی بہت اونچا ہے۔
اور ہم نے آج بھی یہ محسوس کیا ہے کہ اگر ملت کے بارے میں، اجتماعیت کے ساتھ پوری سب سوسائٹی اور سماج کے بارے میں کسی کا دل روتا ہے، تڑپتا ہے اور دھڑکتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے اپنے بستروں کے اوپر، تو وہ طبقہ علماء ہے، طبقہ اکابرین امت ہے، طبقہ اسلاف ہے، بزرگان دین ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی پڑھائی میں چاہے کتنا بڑا ماسٹر کا وہ ڈگری حاصل کر لے، اسے اپنے ہی گرد و پیش کی خبر رہتی ہے، اپنی زندگی، اپنے گھر گھرانے کی زندگی کو خوشحال بنانا اس کی معراج ہوتا ہے۔ لیکن امت کے اندر ایک عالم، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امت کے اندر برپا ہو جانے والے بگاڑ کے بارے میں، خرابیوں کے بارے میں ایک ایک کر کے میرے دوستوں نظر رکھتا ہے، اور اس طرح کے مواقع جب آتے ہیں تو اس میں یہ باتیں کھل کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنی برائیاں ہیں۔ مولانا نے بتایا کہ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں در آئی ہے۔ ہماری بچیوں کے اندر بالکل آزادانہ خیال پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ میرے دوستو اپنے اس خوبصورت مذہب اور دین کو تج کر کے ارتداد کی ڈگر پر چلنے والیاں بن چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بچیوں کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے خاص طور پر حساسیت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرغی گھر میں نہیں آئی، بکری گھر میں نہیں آئی، بھینس اگر اپنی گھاری میں نہیں پہنچی تو غروب آفتاب ہوتے ہی ہر ذمہ دار کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور پورا عملہ گاؤں کے گلی کوچوں میں تلاش اور جستجو میں مارے مارے پھرتا ہے۔ ارے باپ رے باپ، مرغی بھاگ گئی، بکرا غائب ہو گیا، بھینس کہاں چلی گئی؟ یہ ہمارا نوجوان مغرب بعد نہیں، 12 بجے تک چوراہوں کے اوپر دوستوں کے ساتھ، کیسے دوستوں کے ساتھ جہاں کبھی اللہ اور رسول کا نام تک نہیں لیا جاتا، اللہ اور رسول کا نام لینے والوں کے خلاف تمسخر اور آوازہ بلند کرتے ہوئے جو لوگ نظر آتے ہیں، ایسی بری صحبتوں کی ہم نشینی میں ہمارا نوجوان پوری رات غائب رہتا ہے۔ ہماری بچیاں اینڈرائیڈ موبائل لے کر کے دن بھر کیا کرتی ہیں، وہ چھپ چھپ کر کے کس سے باتیں کرتی ہیں، اور میرے دوستو کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم آج ان ساری باتوں سے بے خبر ہو کر کے ایک دم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا بچہ شراب تک پینے لگا، جس شراب کی حرمت کا جب فیصلہ ہوا تو وہ لوگ جن کی گھٹیوں کے اندر شراب تھی، کوئی مجلس ایسی جن کی نہیں ہوتی تھی جو شراب کے تذکرے سے خالی ہو، انہوں نے شرابوں کو مدینے کی نالیوں میں جب الٹنا شروع کیا ہے تو شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے موسلا دھار بارش میں پر نالے بہتے ہیں۔ میرے دوستو وہ بھی ایک زمانہ تھا، وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ قرآن کا حکم آیا، کیا آیا کہ اب تمہیں شراب نہیں پینی ہے تو شراب بھی پھینک دی، شراب کا برتن بھی پھینک دیا، اور جام و مینا صبح سب کو توڑ کر کے رکھ دیا کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب نمبر ہی نہیں رہے گا ہمارے موبائل میں ہمارے آشنا کا تو پھر اس کی یاد ہمیں کیا ستائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں حساس ہو کر کے اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے بارے میں مکمل فکر مندی کا اظہار کرنا ہے۔ دینی رخ پر، اسلامی منہاج کے اوپر، ایمان کے تقاضوں کے اوپر اگر چلنا چاہتے ہو تو پھر سیلاب کی طرح سے جو برائیاں آئی ہوئی ہیں سب کو مل جل کر کے بند باندھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور آپس میں انتشار، اختلاف، میرے دوستو
یہ تو زمانے جاہلیت کا دستور تھا. قرآن نے تو کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ. ارے دنیا کے اندر سب سے بڑی سوغات اور نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، جو سارے اہل ایمان کو ایک سلک اور ایک دھاگے کے اندر پرو دیتی ہے. اخوت اور بھائی چارے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. 313 کو دیکھا نا لوگوں نے، کیا انقلاب برپا کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں معیار کیا تھا؟ محبت کا اور بغض کا. الحب فی اللہ. کسی سے محبت کی جائے گی تو صرف اس لیے کی جائے گی کہ وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا مددگار ہے، وفادار ہے. اسی بنیاد پر اس سے محبت کی جائے گی. اور کسی سے بغض و عناد اور نفرت اگر کی جائے گی تو اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی، صرف اس بنیاد پر کی جائے گی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا مخالف ہے، وہ دین اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا ارادہ ناپاک اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. اس لیے ہم اس سے بغض اور عناد رکھتے ہیں. وہ بھی آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو، اور پھر اسی دھاگے کے اندر اسے بھی پرو لیا جائے گا جس دھاگے کو اللہ نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ. تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آج نزاعات ہیں، اختلافات ہیں، پڑوس میں، بھائی بہن میں. میرے دوستو کتنے جھگڑے ہیں ایک ہی گھر کے اندر، مختلف رشتوں کے اور مختلف طبقوں کے جھگڑے ہم اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اتحاد میرے دوستو یہ بہت بڑی طاقت ہے. متحد ہو کر کے مذہب اسلام کی نمائندگی، فرائض کی بھی، واجبات کی بھی، نماز کی پابندی ہو. آج رمضان کے اندر خوب اچھی بہار آتی ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ اوباش ہوتے ہیں جو محروم القسمت ہو. لیکن عام طور پر رمضان المبارک کے اندر نماز پڑھنے کا ایک عام میرے دوستو رواج بن جاتا ہے. رواج نہیں ہے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے. یہ گود سے لے کر کے گور تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمیں اپنی تعلیمات اور ہدایات سے روشناس کراتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر ایک ایک قدم کو پھونک کر کے رکھنا، ایک ایک سانس کو اللہ کی مرضی کے مطابق نکالنے کی کوشش کرنا، ورنہ قیامت کے دن تنہا آؤ گے اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنے ہر اچھے برے عمل کا محاسبہ تمہیں پیش کرنا پڑے گا. اس وقت کیا جواب دو گے؟ میرے دوستو ایک ہو کر کے، متحد ہو کر کے پورے سماج کو نماز کا عادی بنایا جائے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر سماج کے اندر 100% پورے اہتمام کے ساتھ نماز کی عادت پڑ جائے تو میرے دوستو فحشا یعنی جس کا گناہ ہونا ہر کس و ناکس کے اوپر واضح ہے، والمنکر اہل شرع نے جس کے گناہ ہونے کے اوپر اتفاق کر رکھا ہے، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے انسان بچ جائے گا بشرطے کی نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے اندر، اپنے سماج اور ماحول کے اندر برپا کرنے کی کوشش کی جائے. نماز ایک روشنی ہے، جب یہ زندگی کے اندر جگمگاتی ہے تو برائیوں کے جو حشرات ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے اپنی بلوں میں چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے نماز کی پابندی کرو. سود کی لعنت، بیاج کی لعنت، منشیات کی لعنت، شراب خوری کی لعنت، کون سی لعنتوں کو بیان کیا جائے. زناکاری میرے دوستو، آوارگی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، یہ سب ہمارے سماج کے اندر مسلسل ناسور بن کر کے اپنے پنجوں کو گاڑتی جا رہی ہیں. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیا جائے اور سماج کی اصلاح کی مکمل کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، وقت بھی 12 بجے تک کا ہے.
اس لیے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت عمدہ. میں چاہتا ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں. اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ کام سب کا ہے، 2 4 10 کی بات نہیں. حضرت مولانا بہت عمدہ خطاب فرما رہے تھے. وہ خطاب فرما رہے تھے اور ہمیں یاد آ رہا تھا کہ وہ ہمیں اس مقام پہ لانا چاہتے ہیں جہاں ہمیں اعلان کر سکیں کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنی قسمت میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. آئیے دوستو، اب اس کے بعد